اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں، پھر اگر کسی معاملے پر تمہارے درمیان جو میں آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں، پچھلے درس میں ہم نے منافقوں کے متعلق کچھ گزارشات
قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نفاق کس کو کہتے ہیں اور منافق کی تعریف کیا ہے، اور نفاق کی کتنی قسمیں ہیں، نفاق اکبر اور نفاق اصغر۔ نفاق اکبر وہ عقیدے کا نفاق ہوتا ہے جس میں ایک منافق اپنے اندر کفر کو چھپاتا ہے اور ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص اس نفاق اکبر کا ارتکاب کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور نفاق اصغر سے مراد کہ ایک شخص دلی طور پر مومن ہو، اس کے اندر ایمان ہو اور سچے دل کے ساتھ وہ ایمان کو قبول کرتا ہو، اسلام کو قبول کرتا ہو۔ منافقوں کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ہو تو یہ اس کا جو نفاق ہوگا یہ نفاق اصغر ہوگا۔ نفاق اصغر کی وجہ سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ اسلام کے اندر ہی رہتا ہے، لیکن اس میں منافقوں کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے جس کا چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ منافقین جو ہیں یہ کس قدر خطرناک ہیں کہ کافروں کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں 2 آیتیں ذکر کی، جبکہ اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کرنے کے بعد منافقوں کا ذکر 13 آیتوں میں کیا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ منافق جو ہیں یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کافروں کے متعلق تو معلوم ہوتا ہے، واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ پتہ نہیں ہوتا، وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن دلی طور پر وہ منافق وہ کافر ہوتے ہیں اور ان کا تعلق کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر آئے دن مسلمانوں کے خلاف خفیہ طور پر سازشیں کرتے ہیں۔ ان کی سازشوں کا پتہ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو زیادہ خطرناک انداز سے بیان فرمایا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کافروں کے ساتھ جب مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے تو وہ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں یا چند مہینوں میں ختم ہو جاتی ہے، اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کافر شکست کھا گئے اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ لیکن یہ جو منافق ہیں ان کی جنگ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ان کی جنگ ختم نہیں ہوتی۔ یہ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے، ان کی صفوں میں رہتے ہوئے ہر آئے دن، جس طرح میں نے پہلے کہا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مشغول رہتے ہیں دن رات، حتیٰ کہ یہ منافق جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کی صفوں میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے نہایت خطرناک سازشیں تیار کرتے ہیں۔ تو ان کی جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ان کی جنگ ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ جاری رہتی ہے، اس لیے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون، کہ یہی دشمن ہے آپ کے، فاحذرهم، لہذا آپ ان سے بچ کے رہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کفار بھی دشمن ہیں، کفار بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ دشمن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ ہم العدو، کہ یہی منافق ہی دشمن ہیں، فاحذرهم، لہذا آپ ان سے بچتے رہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ ان کی سنگینی کی وجہ سے، یہ جس طرح سازشیں تیار کرتے ہیں، ان کی سازشوں کی سنگینی اور ان کی خطرناکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو دشمن قرار دیا۔ پھر ہم نے منافقوں کی چند صفات ذکر کی تھی، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ منافقوں کی کچھ صفات وہ ہیں جن کا ذکر سورۃ البقرہ کے آغاز میں، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں کیا گیا ہے، اور ہم نے کہا تھا وہ 6 صفات، منافقوں کی 6 صفات۔ ان میں سے پہلی صفت کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں،
ہمیشہ غلط بیانی کرتے ہیں اور سچ ان کی زبان پر آتا ہی نہیں، ان کے تو امتیاز جھوٹ بولنا ہے۔ دوسری صفت دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری صفت فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے، شک و شبہ کی، کفر کی، نفاق کی بیماری پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی صفت کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لیکن دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، کہ ہم اصلاح کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں بھی کچھ ایسے لوگوں کا اس دور میں کچھ ایسے منافقوں کا تذکرہ کیا تھا جو فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ اصلاح کا ہوتا ہے۔ آج میں ایک اور گروہ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو فساد پھیلا رہے ہیں زمین کے اندر اور ان کا دعویٰ اصلاح کا ہے، فساد مچاتے ہیں اصلاح کا دعویٰ کرتے ہوئے۔ اور اس گروہ سے مراد، اس ٹولے سے مراد کون لوگ ہیں جن کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جادوگر کہا جاتا ہے، جن کو نجومی اور کاہن کہا جاتا ہے، جن کو عامل کہا جاتا ہے، جن کو پیر کہا جاتا ہے۔ یہ جیلی پیر اور یہ نجومی اور یہ کاہن یہ منافقوں کا ٹولہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی زمین کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلات آسان کرتے ہیں، مشکلات کو حل کرتے ہیں، اور ہم اگر کہیں ناچاقی ہو تو ہم صلح کراتے ہیں اور ہم اصلاح کرتے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ معاشرے کے اندر آج یہ لوگ نہایت خطرناک انداز سے معاشرے کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، ایک خاوند کو اس کی بیوی سے لڑا رہے ہیں، ایک باپ کو اس کے اولاد سے لڑا رہے ہیں، اور اسی طرح آپس میں سگے بھائیوں سگی بہنوں کو، اور اسی طرح آپس میں جو کاروبار میں شریک ہوتے ہیں ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، ان کو گتھا کر دیتے ہیں، ان کو دست و گریباں کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس سادہ لوگ جاتے ہیں، سادہ لوگ مسلمان جاتے ہیں اپنی مشکلات کو لے کر، جاتے ہیں مشکلات کا حل ڈھونڈنے، لیکن آتے ہیں تو مزید مشکلات میں پھنس کر ان کے جال میں گرفتار ہو کر کے لوٹتے ہیں۔ یفسدون فی الارض وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ایسے ہی نجومیوں اور کاہنوں کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو بھائی، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی ٹولوں کے بارے میں، ایسے ہی منافقوں کے متعلق فرمایا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ ان کی پانچویں صفت جو ہے وہ میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اہل ایمان کو جو قرآن و حدیث کے پیروکار ہیں، قرآن و سنت کی تابع داری کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو سفہاء، بے وقوف اور احمق قرار دیتے ہیں۔ اور آج اسی ضمن میں ایک اور منافقوں کے گروہ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ بھی وہ بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ جس طرح اس دور کے منافقوں نے صحابہ کرام کو سفہاء کہا، ان کو احمق قرار دیا، آج اس دور میں بھی خود ہمارے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی صفوں میں ایسے منافقوں کا ٹولہ موجود ہے جو صحابہ کرام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور غاصب کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق خلافت تھا اس حق خلافت کو چھین لیا۔ اور یہی لوگ بعض صحابہ کرام کا نام لے کر نعوذ باللہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز ازواج مطہرات پر تہمت زنی کرتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو احمق کہتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کا نشانہ بناتے ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، یہ خود احمق ہیں، اور یہ منافقوں کا ٹولہ ہے جو آج بھی اس دور کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح چھٹی صفت ہم نے ذکر کی تھی کہ یہ لوگ دو چہروں کے حامل ہوتے ہیں، ایک چہرہ منافقوں کے لیے اور دوسرا چہرہ، ایک چہرہ جو ہے وہ مومنوں کے لیے اور دوسرا چہرہ کافروں کے لیے۔ مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، لیکن کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں،
انما نحن مستہزئون، ہم ان مومنوں کے ساتھ استہزاء کرنے والے تھے، ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ساتویں صفت ہم نے کہا تھا کہ یہ غداری کرتے ہیں اور اپنے عہد کا پاس نہیں کرتے ہیں، اور اس ضمن میں ہم نے قرآن کی آیت کی ایک دلیل بھی دی تھی۔ آٹھویں صفت ہم نے کہا تھا کہ یہ لوگ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اور آج اس ضمن میں ایک اور جو گروہ ہے منافقوں کا، جو آج اس دور میں بھی موجود ہے، میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا قرآن مجید کی آیت سنیں، سورۃ المجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ بتلائیے وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ آپ بتلائیے۔ یہودی، وہ یہودی ہیں جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر کے لوٹے وہ یہودی، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے یہ یہودی۔ اللہ کے غضب میں جو لوگ مبتلا ہوئے، یہ لوگ ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کون؟ منافقوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہودیوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر فرمایا الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ لوگ جو یہودیوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، مغضوب علیہم جو قوم تھی ان کو اپنا دوست بناتے ہیں، یہ حزب الشیطان ہے، شیطان کا گروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا گروہ ہے۔ یہ چاہے دعویٰ یہ کریں کہ ہم حزب اللہ ہیں، اور میں اشارہ کیے جاتا ہوں، میں صراحت کے ساتھ نام نہیں لوں گا، یہ لوگ اگرچہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حزب اللہ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ حزب الشیطان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں انہی منافقوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر یہ منافق باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے، جن کے دل میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کون ہے وہ؟ منافق ہیں۔ اگر یہ منافق جن کے دلوں میں مرض پایا جاتا ہے اگر یہ باز نہ آئے، اور دوسرے کون ہیں؟ المرجفون فی المدینہ، مدینہ میں دہشت اور خوف کی افواہیں پھیلانے والے اگر باز نہیں آتے، اور مدینہ میں منافقوں کے علاوہ دہشت اور خوف کی افواہیں پھیلانے والے کون تھے؟ یہودی تھے، منافق تھے اور یہودی تھے۔ یہ جو منافق ہیں اور یہ جو یہودی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ باز نہیں آتے، اپنے کرتوتوں کو چھوڑتے نہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھنے پر مجبور کر دیں گے، ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ مدینہ کے اندر بہت کم مدت کے لیے رہیں گے۔ ملعونین، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کن پر؟ ان منافقوں پر بھی اور ان یہودیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ہونا یہ چاہیے کہ یہ منافق جہاں بھی ملے، یہ یہودی جہاں بھی ملے، ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو بری طرح سے قتل کر دیا جائے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت کے اندر منافقوں اور یہودیوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ منافق یہودیوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اور کیوں ہم غور نہیں کرتے ہیں؟ سیرت نبویہ کا ذرا مطالعہ کریں۔ مدینہ منورہ کے اندر منافقوں نے ان یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھی کہ جو مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ کا تھا، یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ کا۔ یہودیوں کے ساتھ منافقوں نے مل کر یہ سازش تیار کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبیلے میں آئیں گے، یعنی بنو قریظہ کے قبیلے میں آئیں گے اور ایک دیوار کے پاس سے گزریں گے، آپ کیا کرنا؟ آپ چھت کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے سر کے اوپر گرا دینا، ان کا یہی خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سازش تیار کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے، اور ان کے ساتھ یہ منافق تھے جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ مل کر نمازیں بھی پڑھتے تھے اور مومنوں کو مل کر ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن پس پردہ در حقیقت اندرون خانہ
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ جس طرح یہ منافقوں کا کردار اس دور میں تھا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے، بالکل یہی کردار آج بھی منافقوں کے اس ٹولے کا موجود ہے۔ آج بھی منافقوں کا یہ ٹولہ جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، آج بھی یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں، وہ لوگ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ازواج مطہرات کو گالی گلوچ کا نشانہ بناتے ہیں، ان کا جو ایک ملک ہے، ان کے ملک کے کیپٹل میں اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے، لیکن وہاں اسی کیپٹل میں، اسی شہر کے اندر یہودیوں کے 200 عبادت خانے موجود ہیں، یہودیوں کے 200 عبادت خانے موجود ہیں۔ اور اس ملک کا سربراہ، اس کی تصویریں میرے پاس ای میل پر آئی ہیں کہ وہ یہودیوں کے جو بڑے بڑے حاخام ہوتے ہیں، جس طرح مسلمانوں میں جو علماء ہوتے ہیں، جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو علماء کہا جاتا ہے، تو یہودیوں میں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو حاخام کہا جاتا ہے۔ تو اس ملک کا سربراہ جو ہے وہ یہودیوں کے بڑے بڑے حاخام جو ہیں ان کے ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے ان کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے، ان کے ساتھ اجتماعات کرتا ہے اور اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح اس دور کے منافقوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آج اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ منافقوں کا ٹولہ یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی در پہ ہے۔ ہمیں متنبہ رہنا چاہیے، ہمیں وہ کھوکھلے جو ظاہری طور پر دعوے کرتے ہیں یہ لوگ، ہمیں ان دعووں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ در حقیقت، اور بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے، انہوں نے 9 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے، 9 جلدوں میں۔ اس 9 جلدوں کی کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں۔ میں بار بار ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ان لوگوں میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 9 جلدوں میں انہوں نے اس کے ثبوت پیش کیے ہیں اور تاریخ اسلام کے سچے واقعات کو پیش کر کے انہوں نے یہ حقیقت ثابت کی ہے کہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آج ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور صفت منافقوں کی یہ ذکر کی تھی کہ منافق وہ ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو خوف زدہ کرتے ہیں، ان کو ڈراتے رہتے ہیں، ان کی صفوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ احد میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ احد جو ہے یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بڑے پہاڑ کا نام ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں جو جنگ ہوئی، اس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ مسلمان مدینہ منورہ سے اس احد کے میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، لیکن اور ان کے ساتھ منافق بھی گئے، لیکن راستے میں ہی منافقوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ 300 منافق جب مسلمان مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کی تعداد 1000 تھی، لیکن راستے میں جا کر منافقوں نے اپنا حوصلہ چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 300 منافق واپس آ گئے، صرف 700 مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کافروں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی، اور ہم نے جنگ احزاب کے حوالے سے ایک آیت بھی ذکر کی تھی۔ ہم اس موضوع پر زیادہ شواہد اور زیادہ دلائل ذکر نہیں کرتے، بلکہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ منافق اللہ رب العزت کی شریعت کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ اس بات پر آمادہ بھی نہیں ہوتے کہ اللہ کی شریعت کی روشنی میں، اللہ کے قوانین کی روشنی میں، اللہ کے نظام حیات کی روشنی میں ان کے جو باہمی اختلافی مسائل ہوتے ہیں اور باہمی جو مقدمے اور جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ کی شریعت کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے، وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا بِهِ أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اس پر جس کو آپ پر اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ،
اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ ذرا الفاظ پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یزعمون، وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یؤمنون، وہ ایمان لا چکے، نہیں، فرمایا یزعمون، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اللہ کی اس کتاب پر بھی اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، صرف زبانی کلامی دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ زبانی کلامی دعویٰ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ منافق ہیں۔ منافق ہی اس آیت میں مقصود ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کر کے کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ چاہتے ہیں کہ یہ طاغوت سے اپنے فیصلے کروائیں۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت ہر اس قوت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ لوگوں پر مسلط کرنا چاہے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ لہذا آج وہ شخص، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا کوئی جج ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ اپنا فیصلہ اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ یا پارلیمنٹ کا وضع کردہ فیصلہ اگر لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ طاغوت۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ منافق کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت سے فیصلے کروائیں، یعنی اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے پر، کسی اور کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں۔ اس کے بعد میں وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان منافقوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہ کیا کریں؟ قد امروا ان یکفروا بہ، کہ یہ طاغوت کے فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، طاغوت کے فیصلوں کو یعنی غیر اللہ کے فیصلوں کو نہ مانیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی شریعت کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آؤ، تو کیا کرتے ہیں؟ رأیت المنافقین، آپ منافقوں کو خود دیکھتے ہیں کہ یصدون عنک صدودا، کہ یہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج بھی ایسے منافق موجود ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی شریعت کی روشنی میں فیصلے نہیں چاہتے ہیں، نہ وہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے فیصلوں کو نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے، مومن کا طرز عمل ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کے شایان شان یہ ہے، مومنوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ جب ان کو بلایا جائے کہ آؤ اللہ کے فیصلے کی طرف، آؤ رسول کے فیصلے کی طرف، تو ان کو کیا کہنا چاہیے؟ مومنوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے گریز کریں جس طرح کہ یہ منافق کرتے ہیں، بلکہ ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ کہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اللہ کے فیصلوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، یہ مومنوں کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور جہاں پر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اس طرز عمل کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے رسول کی شریعت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں فیصلے نہیں کرتے، نہیں کرواتے ہیں، اللہ نے اس کے بعد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصل تسلیم نہیں کرتے، جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والی اتھارٹی تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ کی شریعت کو فیصلہ کرنے والی اتھارٹی نہ سمجھا جائے، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اتھارٹی نہ تسلیم کیا جائے، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ تسلیم کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اللہ اور اللہ کے رسول جو فیصلہ کر دیں پھر اس کے بارے میں دلوں میں کوئی گھٹن محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا دیں۔ تو یہ طرز عمل ہے مومنوں کا، سچے ایمان والے لوگوں کا، جبکہ منافق جو ہیں وہ اس طرز عمل کے خلاف بالکل برعکس ان کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے جو قانون بنا دیا وہی فوقیت رکھتا ہے، پارلیمنٹ کا قانون جو ہے وہ بالادست ہے۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ نے جو قانون بنا دیا وہ بالادست ہے، لہذا اسی کو ماننا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن بالادست ہے، اللہ کا قانون بالادست ہے، اللہ کے رسول کا فرمان جو ہے وہ بالادست ہے،
اسی کو فوقیت اور ترجیح حاصل ہے، ورنہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے ایک جگہ پہ کافرون کہا، دوسری جگہ پہ ظالمون کہا، تیسری جگہ پہ فاسقون کہا، کن لوگوں کو؟ جو اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ لہذا آج ان ایمان والوں کو جو کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے اس طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر کہاں رہ جاتا ہے ان کا ایمان؟ اللہ نے تو ان کو کافر کہا، ان کو ظالم کہا، ان کو فاسق کہا۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح سے منافقوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ منافق کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، بالکل مومنوں کے طرز عمل کے عکس، اس کے الٹ۔ مومنوں کا طرز عمل کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ لیکن منافقوں کا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں ایک ہی جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور معروف سے نیکی کے کام سے منع کرتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے منافق موجود ہیں، نیکی سے منع کرنا اور برائی کا حکم دینا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اور آج ایسے لوگ موجود ہیں جو برائی کا حکم دیتے ہیں، اور خاص طور پر ارباب اختیار جن کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے ارباب اختیار سے مراد صرف حکمران طبقے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ شخص جو اپنی کمپنی کا مالک ہے، یا وہ شخص جو کسی محکمے کا وزیر ہے، یا وہ شخص جو کسی دفتر کا افیسر ہے، یا وہ شخص جو گھر کا سربراہ ہے، اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو اگر وہ نیکی کا حکم نہیں دیتا بلکہ برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے منع کرتا ہے تو وہ منافقوں کے زمرے میں آتا ہے۔ اور کیا آج ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں؟ ہم برائی سے منع کرتے ہیں؟ نہیں، برائی کا ہم الٹا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ اور آج ذرائع ابلاغ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے نیکیوں سے منع کیا جاتا ہے اور کس طرح برائی کو مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ بدکاری ہو، رشوت ہو، اور اسی طرح باقی جو برائیاں ہیں، آج جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، آج ذرائع ابلاغ ان برائیوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں، گویا کہ وہ ترغیب دے رہے ہیں، آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ ان برائیوں کا ارتکاب کرو، اور دوسری طرف نیکی جو ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس سے گویا کہ منع کر رہے ہیں۔ حالانکہ آج میڈیا کا کردار اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ یہ نیکی کے کام کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا اور برائی کی حوصلہ شک نہیں کرتا، لیکن آج اس کا کردار بالکل برعکس ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقوں کی صفت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اسی طرح منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ منافق کیا کرتے ہیں؟ منافق ہمیشہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں، حقائق کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں اور افواہیں پھیلاتے ہیں، مسلمانوں میں افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والی تہمت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی، تہمت لگانے والے کون تھے اور اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والے لوگ کون تھے؟ منافق تھے۔ حالانکہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ ہوا تو صرف اتنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں صحابہ کرام، ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، اور اسی پڑاؤ کے دوران حضرت عائشہ اپنی ایک حاجت پوری کرنے کے لیے دور چلی جاتی ہے، جو انسانی حاجت ہوتی ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے ان کا ہار گم ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہار کو تلاش کرنے میں لگ جاتی ہے، تاخیر ہو گئی۔ اس قافلے نے انتظار نہیں کیا، چل دیا قافلہ۔ جس ہودج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتی تھی، اسی ہودج کو صحابہ کرام نے اٹھایا، اونٹنی پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس دور میں
عورتیں بہت ہی کم وزن کی ہوتی تھیں، ان کے جسموں پر گوشت نہیں ہوتا تھا، ہلکی پھلکی ہوتی تھی، اور ویسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کم عمر تھی، بچی سی تھی، لہذا جب ان کا ہودج اٹھا کر اونٹنی پر رکھا گیا، احساس نہیں ہوا کہ اس ہودج میں حضرت عائشہ ہیں یا نہیں۔ قافلہ چلا گیا، روانہ ہو گیا، حضرت عائشہ واپس لوٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ قافلے کا کوئی بندہ نہیں ہے، لہذا اسی مقام پر چلی گئی جہاں پر وہ ٹھہر رہی تھی، تاکہ اگر ان کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی بندہ آئے تو اسی جگہ پہ ان کو پا لے جہاں پر وہ ٹھہری ہوئی۔ کہتی ہیں کہ میں انتظار میں تھی، اسی دوران آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ صحابی آ رہے تھے، صفوان جن کا نام تھا، جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے رہیں، ہو سکتا ہے کسی کی کوئی چیز گر جائے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ اٹھا کے وہ جس کی ہو اس کو دے دیں۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں اسی جگہ سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون سوئی ہوئی، قریب گئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پردہ کی آیات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ جب پہچانا تو فوراً ان کی زبان سے کیا نکلا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف یہی الفاظ میں نے سنے، اس کے علاوہ انہوں نے میرے سے بات تک نہیں کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سنا، اٹھ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ ان کے سامنے سواری کو بٹھایا گیا، حضرت عائشہ سوار ہوئی، وہ صحابی ان کے آگے آگے چل دیے، سواری ان کے پیچھے پیچھے۔ جب قافلے تک پہنچے تو اسی قافلے کے اندر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی موجود تھے۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ ایک صحابی کے ساتھ اکیلے آ رہے ہیں، کہا ضرور کوئی بات ہے، فوراً تہمت لگا دی، بدکاری کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر صرف تہمت ہی نہیں لگائی بلکہ مدینہ پہنچ کر اس تہمت کے بارے میں پروپیگنڈا کیا۔ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک باز خاتون کو نشانہ بنایا، اور اس کا طریقہ واردات کیا تھا؟ طریقہ واردات یہ تھا کہ جس محفل میں جاتا بلکہ لوگوں کو جمع کرتا تھا، لوگوں کو جمع کر کے کہتا تھا وہ کیا ہوا، وہ تم نے سنی وہ بات، یہ بات چھیڑ دیتا، پھر خاموش ہو جاتا، لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے، پھر یہ مزے لیتا۔ اس طرح پھیلتے 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 یہ بات دور تک چلی گئی، حتیٰ کہ سادہ لوگ جو مسلمان صحابہ کرام تھے وہ بھی اسی افواہ کا شکار ہو گئے، اور ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں واقعتاً کی بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اس قدر سازش کی گئی اور اس قدر افواہیں پھیلائی گئی، اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا، اس قدر حقائق کو مسخ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی، 1 مہینہ مسلسل صاحب فراش بستر پہ لیٹی ہوئی، شدید بخار کی حالت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے سامنے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں، مجھے ان منافقوں نے بہت اذیت پہنچائی میری بیوی کے بارے میں، جبکہ میری بیوی اپنی بیوی کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ بری نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی برا کام کیا، اور جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا وہ بھی میں جانتا ہوں، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی میں جانتا ہوں کہ وہ بھی بڑے اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، بہت بعید ہے کہ وہ اس طرح کی کسی حرکت کا ارتکاب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے، اور آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے اس منافق کی سازش سے نجات دلائے، اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اجازت ہے ہم اس کی گردن اتار دیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں فرمایا جو رئیس المنافقین تھے۔ یہ سارا کچھ کیوں تھا؟ یہ ایک افواہ کی وجہ سے تھا۔ افواہ اڑانے والا کون تھا؟ حقائق کو مسخ کرنے والا کون تھا؟ وہ منافق تھا۔ اور میرے بھائیوں، یہ علامت منافقوں کی ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو اہل ایمان میں افواہیں اڑاتے ہیں، اہل ایمان کو پریشان کرنے کے لیے، اور حقائق کو مسخ کرتے ہیں۔ اور جس ٹولے کی طرف ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا تھا، اس ٹولے کا تو طرح امتیاز ہی یہ ہے کہ حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں، سچ کو سچ نہیں رہنے دیتے، اور جھوٹ اس قدر بولتے ہیں، اس قدر افواہیں بولتے ہیں، افواہیں اڑاتے ہیں کہ سننے والے یقین کر لیتے ہیں کہ شاید یہی سچ ہے۔
آج کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سننے والے مان جائیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں. پوری دیدہ دلیری کے ساتھ, پوری ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے, افواہیں اڑائی جاتی ہیں, مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے. یہ ایسے ہی لوگ ہیں جس طرح کہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول, جس طرح اس نے سازش کی تھی مسلمانوں کو اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا. آج بھی ایسے ہی لوگ مسلمانوں کے خلاف افواہیں اڑاتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں اور حقائق کو مسخ کرتے ہیں. اسی طرح سے منافقوں کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منافق مومنوں کے درمیان اختلاف ڈالتے ہیں, مسلمانوں کو مومنوں کو جمع نہیں ہونے دیتے, جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. جب بھی مسلمان جمع ہونا چاہتے ہیں, مسلمانوں میں کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان جمع ہو جائیں, ایک امت بن جائے, ان میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے, یہ منافقوں کا ٹولہ کھڑا ہو جاتا ہے, اندرون خانہ سازش شروع کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو باہم ملنے نہیں دیتا, مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ آیت ذکر کی ہے, ان کی یہ نشانی ذکر کی سورۃ توبہ میں. اللہ فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی کس لیے؟ ضرارا, اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور اس آیت میں اشارہ منافقوں کی طرف ہے. انہوں نے یہودیوں کے مشورے پر ایک مسجد بنائی تھی مدینہ منورہ, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری مسجد میں آئیں, 2 رکعت نماز ادا کریں برکت کے لیے. اندرون خانہ سازش کیا تھی؟ اندرون خانہ سازش یہ تھی کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں آئیں گے تو اس مسجد کے آس پاس پہلے سے موجود منافقین اور یہودی مل کر کے ان پر بیک وقت حملہ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے. نعوذ باللہ. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب مسلمان صحابہ کرام جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے اور یہ منافق یہ مسجد بنا کر آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آپ کو آ کر گزارش کی تھی کہ آئیں اس مسجد میں نماز پڑھیں. آپ نے کہا تھا میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو اس مسجد میں آ کے نماز پڑھوں. واپس آنے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی کہ یہ سازش ہے آپ کی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, یہ مسجد کیوں بنائی تھی ان منافقوں نے یہودیوں کے مشورے پر؟ اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے, وکفرا, اور کفر کو پھیلانے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, اور مومنوں کو جدا جدا کرنے کے لیے, مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی. اور کس کے لیے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ, تاکہ یہ کمین گاہ بن جائے ان لوگوں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر چکے. مطلب یہ ہے کہ یہ منافق یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ چاہتے تھے کہ یہ مسجد بظاہر یہ مسجد ہے لیکن اندرون خانہ یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کا مرکز بن جائے, ان کی کمین گاہ بن جائے. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور یہ ضرور بالضرور آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو نیکی چاہتے تھے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ چاہے قسم اٹھا کر بھی کہیں اگر نیکی کا ارادہ کرتے تھے تو ان کی قسموں پہ اعتبار نہ کرو. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے. انہوں نے مسجد اس لیے نہیں بنائی, مسجد آپ کے خلاف سازش ہے, ان کی کمین گاہ ہے, ایک اڈا ہے ان کی سازشوں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں میرے عزیز بھائیوں, یہ منافقوں کی صفت آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے. آج بھی مسلمانوں میں وہ لوگ جن کے اندر یہ منافقوں کی صفت ہے, وہ مسلمانوں کو باہم متحد نہیں ہونے دیتے, مسلمانوں کو جمع نہیں ہونے دیتے, ان کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا نہیں ہونے دیتے, بلکہ ان کے اندر رہ کر ان میں اختلافات پیدا کرتے ہیں, کبھی کسی نام سے اور کبھی کسی نام سے.
اور آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کا تفصیل سے تذکرہ کروں، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ ان منافقوں کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت اللہ نے قرآن فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ یہ منافق جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ کسالى، سستی کے ساتھ، یراؤون الناس، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور پھر آ بھی جاتے ہیں نماز پڑھنے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے اس طرح نہیں جاتے کہ وہ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت ہو، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہو کہ اللہ کا حکم سمجھ کر وہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، نہیں، بلکہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور نہایت سستی کے عالم میں جاتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو ٹکریں مارتے ہیں، رکوع سجدہ پورا نہیں کرتے، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ہو رہے ہوتے ہیں کہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر ایک آدھ مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھا ہوتا، فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی کہ فوراً دوسرے سجدے میں، پھر دوسرے سجدے سے فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک منٹ نہیں لگتا کہ نماز ختم ہو جاتی۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیابی پانے والے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، نہایت توجہ کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مومن کامیابی پانے والے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو نہایت سستی کے عالم میں نہ چاہتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت کم قرات کرتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، تو یہ لوگ منافقوں کی جماعت کے اندر شامل ہیں۔ قرآن مجید کے اس فرمان کے مطابق، میرے کہنے کے مطابق نہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا ہے۔ لہذا آج مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس طرز عمل کے بارے میں بھی ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ وہ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت، قرآن مجید کا ایک فرمان، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ بھی ان کو دیا جائے، اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، یہ لوگ، یہ منافقوں کی ایک صفت کہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور خوشی سے سماتے نہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور پھر لوگوں سے اپنی تعریف بھی سننا چاہتے ہیں، اپنے کیے ہوئے کام پہ نہیں بلکہ اس کام پر اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا نہیں، کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کسی بھی شکل میں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف تختی لگوانا چاہتے ہیں، تختی لگوا کر لوگوں سے ووٹ لینا چاہتے ہیں، کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، چاہے وہ کام نہ کیا ہو۔ یہ کن کی صفت ہے؟ یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کے بارے میں فرماتا ہے لا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، یہ لوگ جو اپنے کیے پر خوشی کے اظہار کرتے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، لا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ ان کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب عظیم ہو۔ میرے بھائیوں، یہ جو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا کہ الذین یفرحون بما اتوا، خوش ہو جاتے ہیں اپنے کیے پر، مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ پہ کہ مومن والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، مومن وہ ہوتے ہیں، سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکاتیں دیں، جو بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں، قلوبهم وجلۃ، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جو برائیوں کے ارتکاب کرتے ہیں، جو زنا کے ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں، بلکہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اس بات پر وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے یہ بڑے بڑے عمل جو ہیں یہ مردود نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو رد نہ کر دے۔ یہ ہے سچے ایمان والوں کی صفت۔ جبکہ منافقوں کی صفت کیا ہے؟ یفرحون بما اتوا، خوش ہو جاتے ہیں، چھوٹا سا عمل کیا، خوشی کے اظہار کیا، لوگوں کو بتلایا، پھر لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے یہ کیا، اور پھر کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، لوگوں سے تعریف سننا چاہتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے، یہ سچے ایمان والوں کی نشانی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور صفت بھی منافقوں کی سننے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، اس کے بعد پھر میں 2-3 حدیثیں بیان کر کے اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیات جو ہیں سورۃ النساء، اللہ فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم، آپ کے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، فإن كان لكم فتح من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح دے دے تو کیا کہتے ہیں؟ ألم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ اگر مومنوں کو فتح دے دے، کافروں پر ان کو فتح یاب کر دے، تو یہ کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں مومنوں کو ألم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وإن كان للكافرین نصیب، اور اگر کافروں کا پلڑا بھاری ہو جائے، کسی بھی جنگ میں اگر کافروں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ کافروں کے پاس جا کر ان کو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر قدرت نہ رکھتے تھے؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور کیا ہم نے تمہاری حمایت نہیں کی اور تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں؟ یعنی مومنوں کی فتح ہو تو ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ کی وجہ سے تم فتح یاب ہو گئے، اور اگر ملے کافروں کا پلہ بھاری ہو جائے مومنوں پر تو ان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری حمایت کی، ہماری حمایت کی بدولت تم فتح یاب ہو گئے، ورنہ مومن تو تمہارا کچومر نکال دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ میں اپنی پارٹی بدل لیتے ہیں اپنے مفادات کو دیکھ کر، جس طرف اپنے مفادات نظر آتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہیں، اور آج ایسے لوگ موجود ہیں، خاص طور پر سیاسی لوگ، جس پارٹی کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ مستقبل میں ان کو اقتدار ملنے والا ہے تو فوراً اسی کے ساتھ جا ملتے ہیں، پھر اپنے نظریات چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اصولوں کو دفن کر دیتے ہیں، اپنے اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جس طرح یہ منافق کرتے تھے اس دور کے اندر۔ آج کے دور میں یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کے نام لیوا لوگ جو ہیں، یہ بھی اسی طرح سے پتہ ہی نہیں چلتا اور فوراً اپنے نظریات کو دفن کرتے ہوئے اپنی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں اس پارٹی کے ساتھ کہ جس کو اقتدار میں پہنچتا ہوا دیکھتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ چند صفات تھیں جن کا منافقوں کی چند صفات، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی کئی صفات ہیں منافقوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، لیکن میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہم ان صفات کو ایک طرف رکھیں اور ان صفات کو ایک آئینے کے طور پر اپنے سامنے رکھ لیں، اور پھر اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ان صفات میں یہ جو منافقوں کی صفات ہیں، ان میں سے کہیں کوئی ایسی صفت تو نہیں ہے کہ جو اللہ نہ کرے ہمارے اندر پائی جاتی ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، ان صفات کو ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو آئینہ دکھلائیں اور غور کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے ذرا جائزہ لے لیں۔ اگر ہمارے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت پائی جاتی ہو تو ہم اس سے توبہ کر لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ منافقوں کی صفت کو اختیار کرنا مومن کے شایع نشان نہیں ہے، لہذا ہمیں ان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 حدیثیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان 2 حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ فہو منافق وان صام وصلی وقال انی مسلم۔ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر یہ تینوں نشانیاں کسی شخص کے اندر مکمل طور پر پائی جاتی ہوں، مجموعی طور پر یہ پائی جاتی ہوں، تو
تو وہ منافق ہوگا. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نمازی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ روزہ دار کیوں نہ ہو. وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ، اور اگرچہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو. اگر یہ تینوں صفت ایک ساتھ ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ منافق ہے. کس کے مطابق؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق. آپ فرماتے ہیں وہ تین صفات کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدے کے خلاف کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو کوئی امانت سونپی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ تینوں صفات جس شخص میں جمع ہو جائیں. میری اس بات پہ ذرا غور کرنا. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ تینوں صفات کسی ایک شخص میں جمع نہ ہوں، لہذا جس میں جمع نہیں ہوں گی، مثلا ان تین میں سے دو صفات ہوں گی تو آپ اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. جس میں اگر ایک صفت ہوگی تو اس کو منافق نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ تینوں صفات اگر کسی ایک شخص میں جمع ہو جائیں کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، وعدہ خلافی بھی کرتا ہو اور وہ امانت میں خیانت بھی کرتا ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ منافق ہے. دوسری حدیث سنیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اربع من کن فیہ، چار علامتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ علامتیں پائی جائیں چاروں کی چاروں، کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہوتا ہے. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، اور جس شخص کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک نشانی ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. وہ چار خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا اذا اؤتمن خان، جب امانت اس کو سونپی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. واذا حدث، تو جھوٹ بولتا ہے. یہ دونوں نشانیاں وہ ہیں جن کا ذکر پہلی حدیث میں بھی آیا ہے. دوسری جو دو ہیں وہ کیا ہیں؟ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ عہد کرتا ہے تو غداری کرتا ہے. اور اس کا ذکر ہم نے قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں بھی کیا تھا پچھلے درس میں، اور آج میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو جھگڑے میں پھر وہ گالی گلوچ پر اور سب و شتم پر تل جاتا ہے، اور پھر ماں باپ کو بھی معاف نہیں کرتا ہے، بہت بری گفتگو کرتا ہے. یہ چاروں صفات جمع ہوں گی، جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور عہد کا پاس نہ کرنا، اور اسی طرح جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرنا. یہ چاروں صفات جس کے اندر ہوں گی، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پکا منافق ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک صفت کسی کے اندر ہوگی تو اس کو آپ پکا منافق نہیں کہہ سکتے. اس کے بارے میں آپ یہی کہیں گے کہ اس کے اندر منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پائی جاتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث اور جن آیات کا میں نے تذکرہ کیا، ان آیات کی روشنی میں ہم نے منافقوں کی صفات کا قدر تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اس چیپٹر کو کلوز کر رہے ہیں. منافقوں کا جو چیپٹر تھا پچھلے درس میں اور آج کے درس میں ہم نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے. اگرچہ اس کے متعلق اور بہت کچھ کہنا باقی تھا، لیکن افسوس کہ وقت باقی نہیں رہا، تو لہٰذا ہم اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آگے بڑھیں گے. آیات منافقین کے متعلق جو آیات ہیں ان سے آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ مزید کچھ آیات کی تفسیر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق سے محفوظ رکھے. نفاق بہت بری چیز ہے. میرے عزیز بھائیوں، میں صرف ایک بات آپ کو یاد کرا دوں کہ صحابہ کرام میں سے 30 صحابہ کرام، جس طرح ابن ابی ملیکہ کا قول میں نے بیان کیا تھا، 30 صحابہ کرام جو ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے اوپر نفاق کا خوف محسوس کرتا تھا کہ کہیں وہ منافق نہ ہو چکا. اور ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ایک راستے پر چل کر جا رہے ہوتے تو شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اللہ کے نبی کو جب کوئی مشورہ دیتے تھے تو ان کا مشورہ آسمان سے وحی کی شکل میں نازل ہو جاتا. عمر بن خطاب آپ بھی منافقت سے ڈر رہے ہیں. عمر بن خطاب آپ کو بھی نفاق کا خدشہ ہے کہ کہیں آپ منافق نہ ہو، جبکہ اللہ کے رسول نے آپ کا تو نام لے کر آپ کو جنتی قرار دیا. اور میرے عزیز بھائیوں، اگر وہ 30 صحابہ کرام اپنے بارے میں یہ خوف رکھتے تھے تو پھر ہمیں ان سے زیادہ خوف محسوس کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر بھی نفاق نہ پایا جاتا. اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے، اور نفاق کی جتنی صفات ہم نے ذکر کی، اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. آپ بڑے شوق سے اور بڑے جذبے کے ساتھ یہاں پر تشریف لاتے ہیں. ماشاءاللہ پہلے درس سے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ
تعداد بڑھتی جا رہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے. اب اللہ کا کلام سننے کے لیے اور اللہ کے کلام کی تفسیر سننے کے لیے آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کے لیے آتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں نصیب فرمائے, کامرانیاں نصیب فرمائے, دنیا کی پریشانیوں سے آزمائشوں سے محفوظ فرمائے, اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہم سب کو جس اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق دی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے میرے عزیز بھائی. اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان ہے, بڑا ہی کریم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے کہ اللہ کے بندے اپنی اصلاح کریں, اللہ سے معافی مانگ لیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں ہیں, ہمارے کام اور ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے, ہمارے اہل و عیال کے, اور جو ہماری مائیں بہنیں یہاں پر تشریف لاتی ہیں خاص طور پر اس جذبے کے ساتھ اللہ کے کلام کو سننے, اللہ کی تفسیر کو سننے آتی ہیں, میں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا کی تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان سب کو قیامت کے دن جنت الفردوس میں جمع فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم انہ هو الغفور الرحیم. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. یہ 2 سوالات لکھ کر کسی نے بھیجے ہیں میرے پاس. رات کو سورۃ الملک کی فضیلت کے بارے میں کہ جو شخص ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا قبر میں یہ سورت اس پڑھنے والے کی سفارش کرے گی, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی ہاں, یہ حدیث صحیح ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرے تو یہ سورت جو ہے اس کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرے گی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا, عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا, اور قبر کے فتنے سے وہ شخص بچ جائے گا. یہ اس سورت کی فضیلت میں جو حدیث ہے وہ بالکل صحیح ہے. ایک بھائی نے سوال کیا کہ کسی عزیز جو فوت ہو گیا ہو اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل کی جا سکتی ہے. آپ کا جو عزیز فوت ہو چکا آپ اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. قربانی جو ہے ایک قسم کا یہ صدقہ ہے, قربانی ایک قسم کا صدقہ ہے, اور میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے. اپنے والدین کی طرف سے, اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے, اپنے مثلا خامد اپنی بیوی کی طرف سے, یا بیوی اپنے خامد کی طرف سے, اپنے بچوں کی طرف سے, یا کسی بھی کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے. یہ قربانی جو ہے ایک قسم کا صدقہ ہے, لہذا صدقے کے طور پر کسی کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی جی, فوت میں حج کر سکتے ہیں جی کوئی فوت ہو گیا اس کے لیے حج؟ جی, جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, یہ واقعہ تو لمبا واقعہ ہے. اصل میں ہم نے صرف اتنا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جس کا تعلق ہمارے موضوع سے تھا کہ منافقوں نے کس طرح سے افواہیں اڑائیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا, تہمت لگائی. باقی آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی اور کافی عرصے تک یہ پریشانی چلتی رہی, تو آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کر دیا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے, حضرت عائشہ بیمار تھی, ان کے پاس ان کے ماں باپ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی وائف, ان کی جو بیوی ہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, وہ بھی موجود تھیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ عائشہ اگر تم نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا, لیکن اگر تم بری ہو تو پھر اللہ رب العزت تمہاری برات کا اعلان ضرور کرے گا. تو اسی دوران ہی حضرت جبریل آگے وحی لے کر اور وحی اترنے کی کیفیت طاری ہو گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورۃ النور کی آیات نازل ہوئی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, کہ یہ بہتان عظیم ہے, بہتان عظیم. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی کہ مومنوں, اللہ تعالیٰ تمہیں تنبیہ کرتا ہے کہ تم آئندہ اس قسم کی تہمت میں, یہ اس طرح کی افواہ, یہ اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے اس کا تم شکار نہ ہونا. اور پھر آخر میں اولئک مبرؤون مما یقولون, کہ یہ لوگ جن پر تہمت لگائی گئی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بری ہیں اور یہ بے گناہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بے گناہ اور بری قرار دے
حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے بارے میں آیت نازل ہوگی، میں صرف یہی سوچتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دے گا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ منافق، لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آیتیں نازل کر دیں گے تو آیتیں قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ تو یہ ان آیات کے اندر یقینی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور آج جو لوگ ان کو نشانہ بناتے ہیں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یقینی طور پر وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ ان آیات کو جھٹلا رہے ہیں، جیسے کہ وہ قرآن مجید کو جھوٹا کہہ رہے ہیں والعیاذ باللہ۔ اور جو شخص قرآن مجید کی آیات کو جھٹلا رہا ہو وہ کون ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، کسی اور بھائی کو کوئی سوال؟ میرے خیال اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ میں آپ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی آپ آئندہ دروس میں اسی جذبے کے ساتھ آپ تشریف لاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کو کھانا قبول کرے۔ انشاءاللہ ٹھیک بھائی، ساتھی اس کی سی ڈی مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ ملے گی آپ کو۔ وعلیکم السلام، انشاءاللہ ملے گی۔ اچھا انشاءاللہ